حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، عرض کیا کہ اوصینی، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ جیسے آج بھی بعض لوگ جاتے ہیں کسی عالم دین کے پاس یا اپنے والد کے پاس کہیں سفر کرتے وقت، اپنے بزرگوں کے پاس، تو کہہ دیتے ہیں کوئی نصیحت کیجیے، تو وہ کوئی بات بتا دیتے ہیں جو ان کے لیے اچھی لگتی ہے۔ تو یہ نصیحت حاصل کرنا اور نصیحت کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو اور اپنے امتیوں کو نصیحتیں فرمائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نصیحت فرمائی ہے، بہت ساری نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اور کبھی کسی عالم دین کے پاس یا اپنے بزرگ کے پاس جا کر کوئی نصیحت حاصل کرنا، تو یہ دین ہے۔ اس سے زندگی میں دین آتا ہے۔ جب آدمی کسی کے پاس جائے اور یہ سمجھے کہ مجھے کوئی اچھی بات بتا دیں گے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصیحت اگر دیوار پر بھی لکھی ہوئی ہو، کسی پتھر پہ لکھی ہوئی ہو، تو اس سے بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک شخص آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ انہوں نے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے، تو آپ نے اس کو نصیحت فرمائی۔ جیسا کوئی آدمی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، اس کو دیکھ کر نصیحت کی جاتی ہے۔ جیسے حکیم جو ہے وہ مریض کو دیکھ کر کہ اس کو کس دوا کی ضرورت ہے، ڈاکٹر مریض کو دیکھ کر پھر اس کی تشخیص میں یہ سوچتا ہے کہ اس کو کون سی گولی دی جائے، کون سا ٹیکہ لگایا جائے، اس کا کیسے علاج کیا جائے، کون سی دوا دی جائے۔ ایسے ہی جو حکماء ہوتے ہیں، حکیم لوگ، نصیحت کرنے والے، وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو نصیحت حاصل کرنے والا ہے اس کو کوئی اچھی نصیحت کر دی جائے کہ اس کا فائدہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ایک تو یہ، ایک اور آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زانی بھی ہوں، شرابی بھی ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، آپ کوئی مجھے نصیحت فرما دیجیے، ایک آدھا کوئی کام کہ سب پر ہو سکتا ہے، مجھ پہ عمل نہ ہو سکے، نہ چھوٹ سکے، یہ مجھ میں گناہ ہے،
آپ کوئی نصیحت فرما دیں ایک آدھے کام کی، ایک آدھے گناہ کی چھوڑنے کی، یہ سارے مجھ سے نہیں چھوٹتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے جھوٹ نہ بولا کر۔ اس نے گناہ تو 4 گنے کہ زانی بھی ہوں، شرابی بھی ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ تو ان میں سے کسی ایک کام کی مجھے نصیحت فرما دے کہ میں نہ کروں، ہو سکتا ہے سب پہ مجھ سے عمل نہ ہو سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ نہ بولا کر، جھوٹ نہ بولا کر۔ تو جب یہ نصیحت حاصل کر لی، دل میں تہیہ کر لیا کہ اس پہ عمل کرنا ہے، فائدہ تو تب ہوتا ہے نا کہ نصیحت پر عمل کیا جائے۔ تو شراب پینے لگا تو ذہن میں بات آئی، اگر حضور نے پوچھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بتانا پڑے گا، جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، تو میں نہ کروں یہ کام۔ اس سے بھی باز آ گئے۔ اور چوری کا ارادہ ہوا تو سوچا اگر آپ نے پوچھ لیا، کسی نے پوچھ لیا کیا کرنے جا رہے ہو، تو پھر بتانا پڑے گا، جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، چلو چوری سے بھی توبہ کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں کہ زنا سے بھی کہ کسی کو کیا بتاؤں، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، یہ حکماء کی باتیں ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام اس طرح نصیحتیں فرماتے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کنجوس؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن جھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ نے اپنی امت کو بتایا کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اور فرشتے جو اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، جن کی ڈیوٹی ہے کرام کاتبین کی، تو مجبوری ہے، تو باقی فرشتے غالباً فرمایا میل تک دور بھاگ جاتے ہیں، اتنی بدبو ہوتی ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس کے منہ سے بدبو ظاہر ہوتی ہے۔ تو منہ کی پاکیزگی کے لیے یہ بھی ہے کہ اہتمام کے ساتھ مسواک کی جائے۔ مسواک میں فرمایا کہ طہارت ہے، منہ کی طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ طہارت کہتے ہیں ظاہری صفائی کو بھی، باطنی صفائی کو بھی، کہ جو زبان سے غلط الفاظ نکالتے ہیں اس سے بھی پاکیزگی حاصل ہوگی، اور ظاہری صفائی بھی ہوگی۔ اس کے فائدے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے اس میں دنیا کا فائدہ بھی ہے، آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ تو جب کوئی مسواک کرے گا تو امید ہے، اگر نیت کر لے کہ مجھے ظاہری بھی فائدہ ہو، باطنی بھی فائدہ ہو، تو امید ہے گالی گلوچ سے اور جھوٹ سے اس سے آدمی بچنا شروع کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نصیحت فرمائی کہ جھوٹ نہ بولا، اس نے جھوٹ چھوڑ دیا۔
ایسے ہی ایک قافلہ جا رہا تھا کسی سفر پہ. علماء نے بیان کیے ہے، اس میں علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مختلف الفاظ سے جو ہے ایک یہ بیان کیا ہے واقعہ، ایک عقائد ہے کہ ایک قافلہ کہیں جا رہا تھا کسی سفر پہ، تو قافلے والے ایک بزرگ کے پاس آئے، کسی نیک آدمی کے پاس، اللہ والے کے پاس. حضرت ہم سفر پر جا رہے ہیں، ہمیں کوئی نصیحت فرما دیں. تو حضرت نے تھوڑا سوچا اور فرمایا ہاتھی کا گوشت نہ کھانا. اب وہ بھی حیران ہیں کہ حضرت فرما رہے ہیں ہاتھی کا گوشت نہ کھانا. تو غالباً انہوں نے فرمایا کہ بھئی میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کو نصیحت کر دوں ہاتھی کا گوشت نہ کھانا، مجھے بھی نہیں پتہ، دل میں یہ بات آئی ہے آپ کو یہ نصیحت کر دوں. تو مشورہ اور اس طرح کی نصیحت وہ امانت ہوتی ہے دوسرے کو، تو انہوں نے یہ نصیحت کر دی. اب وہ قافلہ چل پڑا، جا رہا تھا، راستے میں کسی جنگل سے گزر رہا تھا تو راستہ بھول گیا، اپنے راستے سے بھٹک گئے. تو جنگل میں بس وہ حیران پریشان بیابان میں پھر رہے ہیں. شام ہو گئی، بھوک لگی ہوئی ہے، کوئی چیز پاس نہیں ہے، سب بیٹھی ہوئی ہیں، اب کہاں جائیں. تو اتنے میں ایک ہاتھی کا بچہ سامنے آ گیا. تو لوگوں کو بھوک تھی زیادہ لگی ہوئی، کہنے لگے اس کو پکڑو، ہمارے لیے جائز ہے جب بھوک زیادہ ہو جائے، 3 دن کا فاقہ ہو، یعنی زیادہ بھوکا ہو تو حرام کھانا بھی جائز ہے، اتنا کہ جان بچ جائے، زیادہ نہیں، صرف جان بچانے کے لیے. یہ عام مسئلہ ہے، یعنی زیادہ جو بہرحال ان کو بھوک لگی ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ یہ ہاتھی کا بچہ ہے، چلو اس کو پکڑے. انہوں نے پکڑا، اس کو ذبح کیا، تو انہوں نے وہ کباب بنا کے کھا لیے. لیکن ایک آدمی ان میں تھا، انہوں نے کہا کہ بزرگوں نے فرمایا تھا کہ ہاتھی کا گوشت نہ کھانا، بھائی نہ کھاؤ، نصیحت تم نے ان سے لی تھی. تو انہوں نے نصیحت فرمائی تھی کہ ہاتھی کا گوشت نہ کھانا، نہ کھاؤ، اس میں کوئی حکمت ہوگی. اس نے سمجھایا، لیکن ان کو بھوک لگی، انہیں کہا کہ بھئی بھوکے ہیں، کیا کریں. اب وہ سارے انہوں نے تو گوشت کھا لیا، تو اس نے نہ کھایا، جس نے سمجھایا ان کو، اس نے نہیں کھایا. اس نے کہا میں تو نہیں بھائی کھاؤں گا، میں تو بزرگوں کی نصیحت پہ عمل کروں گا. اب جب گوشت کھا لیا تو سب کو نیند آ گئی. تو جو بھوکا تھا، بھوک والے کو نیند کہاں آتی، وہ بھوک میں لاچار تھا، پریشان تھا. ایک صحابی فرماتے ہیں بھوکے تھے، چل رہے تھے، فرماتے ہیں میں نے ساری عمر سوچا کہ ٹانگیں جو ہیں وہ پیٹ کو اٹھاتی ہیں، لیکن مجھے آج پتہ چلا کہ پیٹ ٹانگوں کو اٹھاتا ہے. جب بھوک لگی نا تو چل نہیں سکتے تھے. فرمایا مجھے آج پتہ چلا ہے کہ پیٹ جو ہے وہ ٹانگوں کو اٹھاتا ہے، پاؤں کو اٹھاتا ہے. پہلے تو میں سوچتا تھا کہ ٹانگیں پیٹ کو اٹھاتی ہیں.
تو بھوک بھارن لگی، وہ انہوں نے کھا لیا، سو گئے۔ وہ بیچارہ جو ہے بھوکا تھا، اس کو نیند آ نہیں رہی۔ اتنے میں ہتھنی آئی، بس اس نے دیکھا نا خون، تو پھر غصہ۔ ہاتھی کا کینہ جو ہے مشہور ہے، جس سے کینہ دشمنی کرتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اس نے آگے پیچھے دیکھا تو لوگ سو رہے ہیں، اب وہ دیکھ رہا ہے، وہ بھوک کی وجہ سے جاگ رہا ہے۔ تو اس نے جب ایک آدمی کے پاس آئی تو اس نے اس کو سونگا تو وہ گوشت کی بو آئی۔ تو اس نے ایک اپنا سونڈ جو ہے اس کی ایک ٹانگ کو ڈالا، دوسری پہ پاؤں رکھا، چیر دیا اس کو۔ اس طرح اس قافلے والوں کو اس نے سب کو پھاڑ دیا۔ اب یہ بھوکا جو شخص تھا وہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ جب اس کے پاس آئی، منہ سونگا، وہ بھی چپ کر کے پڑا ہوا ہے، تو اس نے سونڈ ڈالا اور اپنی پیٹھ پہ اس کو بٹھا دیا، پکڑ کے پیٹھ پہ اس کو پھینکا اور خود چل پڑی۔ وہ جب ہتھنی چل پڑی تو ایک درخت تھا، اس کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی، وہاں انگوروں کی بیل تھی لگی ہوئی۔ تو وہ کہتا ہے میں انگور کھانے لگا، جب میں انگور کافی کھا لیے تو پھر وہ جلدی سے مجھے جو ہے، سفر کافی تھا، بڑی تیزی کے ساتھ جنگل سے باہر ایک آبادی کے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ جانور بھی نیکی کو سمجھتے ہیں۔ انسان ہے جب یہ غلط کرتا ہے نا، پھر جانوروں سے آگے نکل جاتا ہے۔ کتا ہے، درندہ ہے، شیر ہے، درندہ ہے، ہاتھی ہے، درندہ ہے، لیکن یہ بھی جس کے ہاتھ سے کھائے اس کا کچھ خیال کرتا ہے۔ کتنے انسان درندوں سے آگے نکل گئے، جس گھر سے کھایا اس گھر کی عزت کو خراب کر گئے، ہے نہیں ایسا؟ جس گھر سے کھایا رات کو ڈاکہ لگا کے وہاں سے بھاگ گئے، جس گھر سے کھایا اسی کو قتل کر کے چلے گئے۔ انسان جب بگڑتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جانوروں کی طرح ہوتا ہے۔ جانور کا صرف اتنا ہی ہے کہ کھانا پینا، بس کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں بل ھم اضل، اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے، وہ درندوں کی طرح، یعنی جانوروں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ جو سانپ بچھو پتہ نہیں کہاں تک یہ پہنچ جاتا ہے پھر، لیکن درندہ بھی جو ہے وہ بھی خیال کرتا ہے۔ کتا ہے نا، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ راتی جاگیں شیخ صدامیں، راتی جاگن کتے تینت ہوتے۔ اصل میں لوگ تے اپنی طرح مخاطب ہوندے نا، آج لوگوں نے ان کی نصیحتوں کو بھلا دیا، ان کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا خرافات کی۔ انہوں نے تو اللہ کا راستہ دکھایا، مسجد کا راستہ دکھایا، نیکی کا راستہ دکھا کے گئے، اور بعض میں آنے والے لوگ انہوں نے ان کو بدنام بھی کیا، ان کے نام پہ جو ہے پتہ نہیں کیا کیا کام کیا۔ وہ فرماتے ہیں راتی جاگیں شیخ صدا میں، راتی جاگن کتے تینت ہوتے۔ ساری رات وہ پہرا دیون
دھمی جا روڑی تے ستے تیں تو اتے۔ ساری رات او پہرا دیون دھمی جا روڑی تے ستے تیں تو اتے۔ مالک دا نہ بوआ چھڑ دے بھاویں 100 پین جتے تیں تو اتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور جتے جتیاں ہاں بعض دفعہ مالک کتے نے ماردہ بھی ہے جتی وہ پھر بھی ٹوں ٹوں کردہ سامنے۔ مالک دا نہ بوआ چھڑ دے بھاویں 100 پین جتے تیں تو اتے۔ بلے شاہ رخت ویاج لئی نہیں تے بازی لے گئے کتے تیں تو اتے۔ تو درندے کے ساتھ بھی آدمی اچھائی کرے تو وہ بھی وفا کرتا ہے۔ انسان جب بگڑتا ہے تو پھر یہ درندوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ ہاں پہلے لوگ تھے ویسے، اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، جس گھر سے کھا لیتے اگر چور بھی ہوتے تو کہتے بھئی یہاں سے چوری نہیں کرنی، ہم نے یہاں سے کھایا تھا۔ کسی کی چنگیری پہ بیٹھ کے کھا لیا تو ساری عمر یاد رکھتے تھے بھئی اس کی بہن ہماری بہن ہے، اس کی دھی ہماری دھی ہے، بیٹی بیٹی ہے، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے یاد رکھتے تھے۔ اور کتنے آج واقعات ہیں، یہ موبائل کے ذریعے کتنے لوگوں کی عزتوں کو خراب کیا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، نصیحت اگر حاصل کی جائے اس پہ عمل کیا جائے تو پھر فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نصیحتیں بھی فرمائی ہیں اپنی امت کو، انبیاء علیہ السلام نے بھی نصیحتیں فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا آخری وقت میں، فرمایا بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ ایک نصیحت تھی۔ سب نے کہا آپ کے رب کی اور اپنے آباء و اجداد کے رب کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جس رب کی عبادت کرتے رہے ہیں ہم اسی رب کی عبادت کریں گے۔ یہ نصیحت فرمائی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے عن رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ عرض کیا اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس میں غصہ زیادہ تھا، مخاطب کو دیکھ کے آپ نصیحت فرماتے تھے، اس کے اندر غصہ زیادہ، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ حدیث میں آتا ہے فردد مرارا، وہ بار بار کہہ رہا ہے اوصنی، آپ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص آئے، اس نے 3 مرتبہ کہا اوصنی، کہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ وہ پھر کہتا ہے اوصنی، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ آپ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ وہ پھر کہتا ہے اوصنی، مجھے نصیحت فرما دیجیے۔ آپ فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس غصے نے کتنے گھروں کو جلا دیا، یہ آگ ہے، حدیث میں آیا ہے۔ آپ نے فرمایا جی آگ ہے، دیکھتے نہیں آنکھیں سرخ ہو جاتی، رگیں پھول جاتی ہیں۔ آپ نے نشانی بتائی، فرمایا وضو کر لیا کرو، غصہ آ جائے، غسل کر لیا کرو، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ نے یہ فرمایا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، یعنی غصے کی حالت میں آگے نہ بڑھو۔ قاضی اور جج کو فرمایا، شریعت نے حکم دیا غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرنا۔ 2 فریقین یعنی 2 فریق آ گئے آپ کے پاس، تو شریعت یہ
حکم ہے قاضی کے لیے، جج کے لیے، ابھی نہ فیصلہ کرنا، کوئی غلطی نہ ہو جائے غصے کی حالت میں۔ تو غصہ جو ہے وہ کتنے گھروں کو جس نے اجاڑ دیا، اور پھر آتے ہیں بھئی ہم سے یہ ہو گیا، اب اللہ معاف فرمایا، غصے میں آ کر جی میں نے طلاق دے دی۔ بھائی آپ تو فرما رہے ہیں لا تغضب، نہ غصہ کیا کر، تو بہت سارے فسادات تو بچ جائیں گے۔ یہ جیلیں بھری ہوئی ہیں غصے کی وجہ سے، یہ لڑائیاں غصے کی وجہ سے۔ چلو غصہ آ جائے، یہ نہیں غصہ آئے گا نہیں، بس صبر ہے۔ اللہ کے لیے جو صبر کرے گا، بزرگ فرماتے ہیں یہ ہے آگ، اللہ اس آگ کو نور میں تبدیل فرما دیں گے، اللہ اس کو نور بنا دیں گے، ایک طاقت روحانی عطا فرما۔ قیامت کے دن اللہ پاک میدان معاشر میں پوچھیں گے، حدیث میں آتا ہے مانگ جو کچھ مانگنا ہے، تو نے وہاں پر میری مانی تھی، آج جو تو مانگے میں تجھے دوں گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔